بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج آپ نان الائنمنٹ موومنٹ اور چیپٹر 19 کو پڑھیں گے۔ تو نان الائنمنٹ موومنٹس کا کردار انٹرنیشنل ریلیشن میں، بین الاقوامی تعلقات میں۔ تو نیم نے اوپیک پرائس رائز کی سپورٹ کی، لیکن اس کا کردار اتنا زیادہ نہیں تھا۔ اوپیک کیا ہے؟ یہ تنظیم ہے، اور یہ اس کا ایبریویشن ہے اس آرگنائزیشن کا، کہ آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز، جس میں سعودی عربیہ، رشیا اور دیگر ممالک شامل ہیں جو کہ پیٹرولیم پروڈیوس کرتے ہیں اور اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ممالک، یہ غریب ممالک ہے اور ڈیولپنگ کنٹریز ہے، اور یہ نیم کے ارکان ہے، تو اسی وجہ سے نیم نے اس کو سپورٹ پرووائڈ کیا، اس کی حمایت کی، اس پرائس میں اضافے کی، لیکن اتنا اس نے کردار ادا نہیں کیا جتنا اس کو ادا کرنا چاہیے تھا۔ اس کے ساتھ ان دا فارمیشن آف دا یونائٹڈ نیشنز کانفرنس آن ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ، یونائٹڈ نیشن کانفرنس آن ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ کی تشکیل میں اس کا کردار تھا، لیکن اتنا نہیں تھا۔ اب یہ بات نوٹ کریں کہ دو طرح کے ممالک ہیں، ایک ڈیولپ کنٹریز ہے اور دوسرا ڈیولپنگ کنٹریز ہے۔ تو ڈیولپنگ کنٹریز کے ساتھ یہ المیہ ہے کہ ان کا جو پروڈکٹ ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ زیادہ تر ایگریکلچرل پروڈیوس ہوتے ہیں، تو عالمی مارکیٹ میں اس کی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہوتی، اور ڈیولپ کنٹریز ان کو زیادہ پیسے پرووائڈ نہیں کرتے۔ تو یہاں پر ٹریڈ امبیلنسز ہے اور ڈسپیرٹی ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے یہ کانفرنس وہ تشکیل کی آن ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ اس میں بھی نیم کا رول تھا، لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ دا فارمیشن آف دا گروپ آف 77، یہ بھی جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز ہے، اور زیادہ تر جو نان الائن ممبرس تھے وہ ڈیولپنگ کنٹری سے تعلق رکھنے والے نیشنز تھے۔ تو یہ گروپ آف 77 بھی اس مقصد کے لیے تھا کہ جو ڈیولپ کنٹریز ہے اور ڈیولپنگ کنٹریز ہے، ان کے درمیان جو مفادات تھے اس میں کافی کنفلکٹ تھا، اور ٹریڈ انیکوالٹیز تھا۔ تو اسی وجہ سے اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے یہ گروپ آف 77 بنایا۔ تو اس میں بھی ان کا کردار تھا، لیکن محدود کردار تھا۔ اسی طرح آرٹیکولیٹنگ دا نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر، ایک نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر کو آرٹیکولیٹ کرنے میں اس کا کردار اتنا زیادہ نہیں تھا۔ نیو انٹرنیشنل اکنامک آرڈر یہ کہ اس میں بھی ڈیولپنگ کنٹریز کو فائدے پہنچے ان ٹرمز آف ٹریڈ، ان ٹرمز آف اکنامک گروتھ، کیونکہ یہ ڈسپیرٹی ڈیولپ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز میں وہ کافی بڑھ رہی تھی۔ ڈیولپ کنٹریز وہ ترقی یافتہ ہوتے جا رہے تھے اور مزید ان کا ویلتھ بڑھ رہا تھا، جبکہ ڈیولپنگ کنٹریز وہ غریب ہوتے جا رہے تھے، اور ٹریڈ کے میدان میں بھی کافی ڈسپیرٹی اور امبیلنسز تھے۔ دوسرا، نیم ہیز گرون ان سائز اینڈ کین پوٹینشلی بی ویری انفلوئنشل، نیم کے ارکان میں کافی زیادہ اضافہ ہوا تھا، اور کئی ممالک اس میں شامل ہوتے ہی بہت بڑا ادارہ تھا نمبرز کے اعتبار سے، پاپولیشن کے اعتبار سے، اور اسی وجہ سے یہ کافی مؤثر بھی ہو سکتا تھا، انفلوئنشل۔ لیکن اس کے باوجود یہ اس قابل نہ رہا کہ وہ اپنے جو بلند بانگ دعوے تھے اور آبجیکٹیوز تھے، لافٹی آبجیکٹیوز، اس کو پورا نہ کر سکا۔ اسی وجہ سے یہ ڈسکریڈیٹڈ رہا، یعنی کیونکہ یہ جو نیم کے ممبرس تھے وہ اس سے مطمئن نہیں تھے، تو اسی وجہ سے یہ ان افیکٹو رہا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو زیادہ تر جو ممبر اسٹیٹس تھے جو کہ اس کے حصے تھے، وہ نیم کے پلیٹ فارم کو یوز ہی نہیں کر رہے تھے تاکہ نیم کے پلیٹ فارم سے اپنے مسئلے حل کرے، اور جو ان کے درمیان جھگڑے ہیں، ڈسپیوٹس ہیں، اس کو ریزالو کرے، اور نہ ہی وہ کوشش کر رہے تھے کہ نیم کو مزید افیکٹو بنا لے، مؤثر بنا لے۔ اس کے ساتھ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نیم مکمل اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یٹ دا نیڈ فار پیسفل کو ایگزسٹنس اینڈ بیٹر نارتھ ساؤتھ ریلیشن، لیکن تب بھی ایک پیسفل کو ایگزسٹنس کی ضرورت اور نارتھ اور ساؤتھ کے درمیان اچھے تعلقات کی ضرورت نے کیا کیا، میک دا نیڈ فار نیم ایون مور ارجنٹ، نیم کی ضرورت کو مزید وہ محسوس کیا گیا۔ اب کیا ہے نارتھ ساؤتھ ریلیشن؟ نارتھ میں جو ممالک سے امریکہ اور دیگر ممالک وہ ترقی یافتہ ہے، اور ساؤدرن پارٹ آف دا ورلڈ میں زیادہ تر ممالک وہ غریب ملک ہے۔ تو ان کے درمیان جو ان ٹرمز آف اکنامک کی اگر ہم بات کریں تو کافی زیادہ ڈسپیرٹی ہے ٹریڈ میں، تو اسی وجہ سے ان کے تعلقات کو نارملائز کرنے کے لیے
نیم نے ایک اچھا پلیٹ فارم تھا اور اس کی ضرورت کو محسوس کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا بائی پولر تھا، ایک طرف رشیا تھا، یو ایس ایس آر تھا، اور دوسری طرف امریکہ تھا۔ تو امریکہ کے اپنے الائز تھے، یو ایس ایس آر کے اپنے الائز تھے، اور دنیا وہ کولڈ وار میں انوالو تھا۔ تو اس دوران ان غریب ممالک کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ دنیا میں امن قائم ہو، تو پیسفل کو ایگزسٹنس کی ضرورت کو محسوس کیا گیا۔ تو اسی وجہ سے یہ ایک اچھا پلیٹ فارم تھا اس مقصد کے لیے۔ اور دوسرا اس کا یہ فائدہ ہے کہ جو نیم ہے اس کا جو ویژنری بلینڈ آف آئیڈیالزم اینڈ ریئلزم اس میں موجود تھا۔ اب آئیڈیالزم کی اگر ہم بات کریں تو اس کے جو پرنسپلس تھے وہ آئیڈیالسٹک پرنسپلس تھے۔ وہ چاہتے تھے نان الائنمنٹ چاہتے تھے، کسی بھی پاور کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے، وہ دنیا میں پیس چاہتے تھے اور اس کو پروموٹ کرنا چاہتے، جو کہ آئیڈیالسٹک پرنسپلس ہے۔ دوسری طرف ریئلزم بھی ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ دنیا کی سچویشن وہ بہت کمپلیکس ہو چکی ہے، یہاں پر بائی پولر سسٹم ہے، امریکہ ہے اس کے اتحادی ہے، دوسری طرف رشیا ہے اور اس کے اتحادی ہے، تو کافی ایسے سچویشنز تھے جو کہ کافی ٹینس ریلیشن کو ظاہر کر رہے تھے۔ تو اس دوران اس چیز کو یعنی نیم کو کی ضرورت کو کافی زیادہ وہ محسوس کیا گیا۔ تو اگرچہ اس کی کنٹریبیوشن وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کے جو آئیڈیالزم تھا یا ریئلزم تھا اس کا ایک اچھا امتزاج تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی ممالک وہ ضرورت محسوس کر رہے تھے کہ دنیا میں امن ہو، اور اسی طرح نارتھ ساؤتھ کے درمیان جو ریلیشنز ہو وہ اچھے ہو، اور اس میں جو گیپ ہے یہ کم ہو جائے۔ تو اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیم اس کی ضرورت کو محسوس کیا گیا۔ اب نیم کے پر جو تنقید ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں کہ نیم کے جو مقاصد تھے وہ یہ تھا کہ دنیا میں امن ہو، اور ممبرز وہ نان الائنڈ رہے، اور وہ پیس کو پروموٹ کرنا چاہتے، اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس مقصد میں ناکام ہوئے، اور اس کے کئی ارکان وہ بلیڈی انٹرنل اور ایکسٹرنل وائلنس میں انوالو تھے۔ اب انٹرنل وائلنس کی اگر ہم بات کریں تو کمبوڈیا میں سول وار تھا، اور گورنمنٹ وہ باغیوں کو ریپریس کرنا چاہتے تھے، یعنی اپوزیشن کو، سوری، تو اس میں انہوں نے کئی لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو جو ہے نا قتل کیا۔ تو ظاہری بات ہے کہ نیم ایک ادارہ تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں امن ہو، اور اس کا رکن وہ سول وار، وہاں پہ سول وار ہو اس کی، اور کمبوڈیا کی گورنمنٹ اپنے لوگوں کو مار دے، اور نیم ناکام ہو جائے کہ وہ اس وار کو یا تو پریونٹ کرے تاکہ یہ وار نہ ہو، روکا جائے، اور نہ اس کو مسئلے کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسرا، دا وار بٹوین عراق اینڈ ایران اینڈ عراق، یہ ایکسٹرنل وائلنس تھا، کیونکہ ایران اور عراق میں جنگ ہوئی تو نیم ناکام ہوا کہ اس جنگ کو روک سکا، اس جنگ کو نہ روک سکا، اور پھر یہ جنگ کافی زیادہ وقت کے لیے جاری رہا، تو پھر اس کو ریزالو کرنے میں بھی وہ ناکام ہوا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ نیم پر ایک قسم کی تنقید ہے کہ اس کے خود کے ارکان وہ وائلنس میں وہ انوالوڈ ہے، اور نیم کچھ بھی نہیں کر سکا، اور نہ ہی ارکان وہ نیم کے اصول کی پاسداری کر رہے ہیں۔ دوسرا، نیم ہیز آلسو بین انیبل ٹو بیئر آن لنگرنگ ڈسپیوٹ لائک دا مڈل ایسٹ کنفلکٹ۔ اب نیم جو ہے نا وہ جو دیرپا تنازعات ہے، جیسا کہ مڈل ایسٹ میں آج ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں یہ کنفلکٹ ہے، فلسطین اور اسرائیل کا ایشو ہے، تو یہ دیرپا مسائل ہے، اس کو حل نہ کر سکا۔ اینڈ دا پرابلمز ان کشمیر، اور کشمیر کے مسائل کو دیکھ لیں، وہاں پر انڈیا نے کافی مظالم اس پر مظلوم کشمیروں پر ڈھا رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا میں ٹینشن بڑھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ کیونکہ انڈیا اس وقت نیم کا رکن تھا، پھر بعد میں پاکستان بھی نیم کا رکن بن گیا، اور اب اگر ہم سیپرس کی بات کریں تو سیپرس کا مسئلہ بھی نہیں حل ہوا، کیونکہ سیپرس کا مسئلہ اس کی وجہ سے یونان اور ترکی کے درمیان وہ ٹینشن وہ بڑھ رہا ہے۔ تو سیپرس وہ یونان سے آزاد ہوا تھا، اور کچھ مسائل تھے جس کی وجہ سے ترکی نے سیپرس کے عوام کا ساتھ دیا، اور اسی وجہ سے یونان اور جو ترکی ہے ان کے درمیان تعلقات کشیدہ ہے۔ اب اگر ہم نیم کی جو لیڈرشپس ہے ان کی بات کریں تو یہاں پر نیم کے جو لیڈرز ہے، سپوز کریں انڈیا کو آپ دیکھ لیں، تو جو وہ پریچ کرتے ہیں اور جو وہ پریکٹس کرتے ہیں تو ان میں اختلاف ہے۔ اب نیم
اور اس کے ارکان کا کہنا ہے کہ ہم دنیا میں امن چاہتے ہیں، لیکن انڈیا خود اپنی عوام پر گولیاں برسا رہا ہے کشمیر میں، اس طرح سکھوں پر وہ مظالم کر رہے ہیں. تو اس میں کافی زیادہ اختلاف ہے. دیر از اے ڈائیکاٹمی بٹوین وٹ نیم لیڈر اسپیچ اینڈ پریکٹس. جیسا کہ کمبوڈیا میں آپ نے دیکھا، آپ نے پڑھا کہ کس طرح وہ اس کی گورنمنٹ اور رجیم وہ اپنے عوام پر اور اپوزیشن پر وہ اس پر گولیاں چلا رہی ہے اور لوگ مر رہے تھے. So upon they have adopted stances in the UN at variance with consensus adopted in name. اب دیکھ لیں نیم میں تو انہوں نے یہ اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ ہم پیس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں اور جو علاقوں میں کنفلکٹس ہے اس کا بات چیت کے ذریعے سے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب اقوام متحدہ میں ان ممالک کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہے یا لیڈرز ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے خلاف وہ موقف اختیار کرتے ہیں اور کلیکٹیو انٹرسٹ کی بجائے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں. تو یہی اس پر ایک بڑی وہ تنقید ہے. نیم اینڈ پاکستان. پاکستان چونکہ سینٹو اور سیٹو کا ممبر تھا تو اس کی رکنیت کی وجہ سے وہ نیم جوائن نہ کر سکا، اور تاہم 1970s میں 1970 کی دہائی میں امریکہ کی حمایت حاصل کرنے کی بجائے پاکستان نے بین الاقوامی تعلقات میں ایک وسیع نقطہ نظر کی ضرورت کو محسوس کیا کہ ہمیں صرف امریکہ پر جو ہے نا وہ انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دنیا بہت بڑی ہے اور کئی زیادہ ممالک ہے. تو ہمارا جو مفادات ہے، ہمارے انٹرسٹ، وہ صرف امریکہ کے ساتھ وابستہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں پوری دنیا کو دیکھنا چاہیے. اور کئی زیادہ ممالک ہے، چائنا ہے اور دیگر ممالک سے، ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات وہ مستحکم ہونا چاہیے. تو اسی وجہ سے پاکستان نے 1972 میں سینٹو سے وڈرا کیا اور سینٹو کو چھوڑ دیا. پھر پاکستان نے نیم میں رکنیت حاصل کرنا چاہی تو انڈیا نے پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی نیم میں، اور یہ اسی وجہ سے کی کہ اس سے پہلے پاکستان نے بھی OIC میں انڈیا کی مخالفت کی تھی کہ انڈیا وہ ایک ہندو اسٹیٹ ہے، اگرچہ وہاں پر مسلمان ہے لیکن مسلمان وہ اقلیت میں ہے. تو اسی وجہ سے انڈیا نے پاکستان کی مخالفت کی نیم میں اور اس کی رکنیت کے لیے اس نے مشکلات پیدا کر دی. جب سینٹو 1979 میں وینڈڈ اپ ہوا، ختم ہوا، تو پاکستان نیم کا ایک مستقل رکن بنا ان دا ہیوانا سمٹ، جو کہ کیوبا میں ہے. ہوانا سمٹ یہ ایک سربراہی اجلاس تھا ہوانا میں، اور اس کے بعد پاکستان تمام سربراہی اجلاسوں کو اٹینڈ کر رہا ہے. تو پاکستان نیم میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واحد اسلامی نیوکلیر اسٹیٹ ہے جو کہ ڈکلیئرڈ اسلامک نیوکلیر اسٹیٹ ہے دنیا میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو انٹرسٹ ہے وہ نیم کے انٹرسٹ کے ساتھ کنورج ہو رہے. نیم بھی دنیا میں پیس چاہتا ہے اور پاکستان بھی دنیا میں امن چاہتا ہے. نیم کا بھی یہ منشور ہے کہ کوئی بھی ملک دوسرے ملک پر ڈومیننس حاصل نہ کرے، اور اس طرح پاکستان بھی چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں نان ہیجیمونک وہ رویہ چاہتا ہے کہ نہ پاکستان کسی ریجن میں کسی ملک پر ڈومیننس چاہتا ہے اور نہ ہی دنیا میں. تو اسی وجہ سے اگر ہم دیکھ لیں تو پاکستان کے نان ہیجیمونک ڈیزائنز یہ کنورج ہو رہے نیم کے انٹرسٹ کے ساتھ. تو اسی وجہ سے پاکستان نیم کو بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، کر سکتا ہے بہت کچھ، اور اسی طرح نیم کو بھی پاکستان سے فائدہ مل سکتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں نیم میں. تو یہ آپ کا ٹاپک چیپٹر 19 تھا. جہاں پر آپ کو مشکل ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.